میں یہ نہیں کہوں گا کہ کمیونلزم نہیں تھا، اس وقت بھی تھا. میں جھارکھنڈ کا ہوں، رانچی کا ہوں، میں نے دیکھا ہے کمیونل رائٹس وہاں، دیکھا ہے اپنی آنکھ سے. لیکن وہ اسپوریڈک ہوتا تھا پھر کنٹرول بھی ہو جاتا تھا، اور اس کا کوئی آفٹر ایفیکٹ مہینوں تک نہیں چلتا تھا، ختم ہو جاتی تھی. اب شاید کوئی رائٹ تو نہیں ہوتا، لیکن وہ زہر شاید زیادہ پھیل گیا ہے. تو میرے خیال سے سرکاری مسلمان ہونے کا یہ جو لقب ہے وہ تو میں نے اپنے دور میں کبھی نہیں سنا بھائی. اب سنا ہے. اب وہ کہاں تک سچ ہے، کہاں تک ہے، یہ آج کے دور کے جو بیوروکریٹس ہیں وہ سوشل میڈیا پہ ہے، وہ زیادہ بہتر بتا سکیں گے. ہمارے قوم کے بچوں میں جو ہنر ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ کتابوں پڑھ کے ہنر آتی ہے. ان کے اندر صنعت کاری ہو سکتی ہے، جس کی بڑی ڈیمانڈ ہے آج کل باہر دنیا میں. ان کے اندر کرافٹسمین شپ ہو سکتی ہے، ان کے اندر ایمبرائڈری کا کام ہو سکتا ہے، ان کے اندر تعلیم ہو سکتی ہے. دیکھیے گیٹوائزیشن تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور ہر صوبے میں، ہر جگہ، بڑے بڑے شہروں میں بھی آپ کو دکھائی پڑے گا، کہنے کی ضرورت نہیں. لیکن جیسا آپ نے خود کہا اور جیسا میں خود محسوس کر رہا ہوں کہ یہ دونوں طرف سے ہوا ہے. جب ہم لوگ سول سرونٹ کے ایگزام دے کے آئے تھے تو ہم لوگ شاید 12 یا 13 یا 14 آتے تھے سال میں. آج کے دن جہاں تک مجھے لگتا ہے، اندازہ ہے مجھے، 35 سے 40 لوگ شاید اس سے آگے پیچھے آتے ہیں. ڈیموکریسی کو اگر ہم صرف ایم ایل اے اور ایم پی کی گنتی سے کریں گے تو شاید ہماری کمی ہوگی، اور ڈیموکریسی کا صحیح مطلب نہیں ہوگا. ہم پاکستان نہیں ہے بھائی، میں صاف لفظوں میں بول رہا ہوں. پاکستان میں یہ باتیں شاید چل جائیں گی کہ وہاں فوج جو ہے وہ ڈیموکریسی پر ہمیشہ حاوی رہے. السلام علیکم. آواز دا وائس کے پوڈ کاسٹ دین اور دنیا میں آپ سب کا خیر مقدم ہے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ریٹائرڈ IRS آفیسر سید محمود اختر صاحب، جو نیپال میں ڈپلومیٹ کے طور پر بھی کام کر چکے ہیں. ہم ان سے بات کریں گے مسلمان یوتھ کے بیچ ڈیموکریسی کو لے کر بدلتے ہوئے جو رجحان ہیں یا جو سوچ ہے اس کے بارے میں، اور باقی بھی بہت سے ایسے اہم مدعے جو ہندوستانی مسلمان کو شاید پریشان کر رہے ہیں یا لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ انہیں پریشان کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے محمود صاحب، میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گا، آپ ہمارے پوڈ کاسٹ پر آئے. بہت بہت شکریہ آپ کا آج کے اس پوڈ کاسٹ میں بلانے کا، اور بڑا اچھا تعارف آپ نے کیا. میں تو کس لائق شاید نہ ہوں، لیکن تھوڑی سے جو تجربات میری زندگی کے ہیں اور جو ٹاپک آپ نے چنا ہے وہ بہت اچھا ہے، اور میں شاید اس میں تھوڑا بہت اضافہ نہیں تو کم سے کم کچھ تذکرہ ضرور کر لوں. پچھلے کچھ دنوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہندوستانی مسلمان، خاص طور پر یوتھ، کہیں نہ کہیں ڈیموکریسی کو لے کر تھوڑا سا ڈس ایلیوژنڈ نظر آتا ہے. کہیں کچھ سوشل میڈیا اکاؤنٹس آپ کو نظر آتے ہیں جو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیے ڈیموکریسی ایک اسلامک نظام نہیں ہے. کچھ لوگ، یہ تھوڑا چھوٹا طبقہ ہے لیکن اس سے بھی بڑا طبقہ آپ کو ملتا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ ہندوستان کا جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے وہ سسٹمیٹیکلی اینٹی مسلم ہے، یعنی کہ اس میں کسی پارٹی کی غلطی نہیں ہے، وہ سسٹم آپ کے خلاف ہے. تو ان وجوہات سے کہیں نہ کہیں مسلمان کے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ ڈیموکریسی سے اسے کوئی فائدہ نہیں ہے، تو ڈیموکریٹک سسٹم کا پارٹ بننے سے بھی یا تو کتراتا ہے یا کہیں پر دیکھا جائے تو کچھ کم چاہتا ہے. آپ کا اس بارے میں کیا نظریہ ہے؟ بہت اچھا مدعا ہے جو آپ نے چھیڑا ہے اور جو سوالات پوچھے ہیں. دیکھیے، یہ کہنا کہ، اور میری نظر ہے ان چیزوں پہ جو آپ ذکر کر رہے ہیں، میری نظر ہے ان چیزوں پہ، تو یہ کہنا کہ صاحب ہندوستان کی جو اقلیتی طبقہ ہے، جو نوجوان طبقہ ہے، وہ ڈیموکریسی میں اپنی شاید جو ایک کہیے ایک ٹرسٹ ہوتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے، وہ کھو چکا ہے. میرے خیال سے کچھ زیادہ ہوگا، زیادتی ہوگی. اور جہاں تک اسلام کا معاملہ ہے تو ہمیں زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے علماء کرام اس بات کے گواہی دے دیں گے کہ صاحب جب سے حضور صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کا دور چلا اور خلفائے راشدین آئے، سب کچھ آئے، تو یہ ڈیموکریسی ہی تو تھا، کوئی بادشاہت تو تھی نہیں. کوئی کسی کے اوپر تصول کر کے، کوئی کسی کے اوپر مسلط کر کے تو کوئی چیز نہیں بنائی گئی تھی. ڈیموکریٹک نارم سے چلا تھا، اور اس کی بڑی ساری حکایات ہیں، بڑی ساری کہانیاں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ. وہ چیز کہنا تو بالکل ہی غلط ہے. اگر کوئی کہہ رہا ہے تو یا تو شاید اپنے معلومات میں تھوڑا اضافہ کر لے، یا وہ اچھی طرح سے سمجھ لے، تب اس پر کچھ اپنے رد عمل ظاہر کرے کہ اسلام میں اس بات کی کوئی مخالفت ہوئی ہے، کبھی نہیں ہوئی ہے. دوسری بات یہ آپ کا کہنا صحیح ہے کہ سوشل میڈیا جب سے آیا ہے، سوشل میڈیا ایک طرح کی لائبریری ہو چکی ہے.
ہر چیز وہاں سکھائی جاتی ہے، ہر چیز وہاں بجھائی جاتی ہے، ہر چیز وہاں لگائی جاتی ہے، اگر میں کہہ سکوں تو اس میں ہو سکتا ہے کہ جو ایک ڈر، ایک خوف مسلمان بچوں کے ذہن میں آ گیا ہے کہ صاحب ہمیں ڈسکریمنیٹ کیا جاتا ہے، تو وہ کچھ لکھ دیتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ ڈیموکریسی میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے، تو وہ یہ لکھ دیتے ہیں. لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم کو زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. مولانا ابوالکلام آزاد، جن سے بڑا نام میرے خیال سے تاریخ آزادی میں ہندوستان کے مسلمانوں میں کوئی نہیں تھا اور نہ ہوگا، انہوں نے کہا تھا کہ آئی ایم پراؤڈ آف بینگ این انڈین. I am part of the indivisible unity of the countries and the nation. تو جب اتنے بڑے عالم اور اتنے بڑے پولیٹیکل لیڈر یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو پورا بھروسہ ہے، تو میرے خیال سے یہ مسپلیسڈ ڈاؤٹ ہے. ہاں تھوڑا دیر کے لیے لگتا ہوگا، چونکہ اس میں دونوں طرف سے کچھ اصلاح کی ضرورت ہے. نوجوانوں کو بھی اپنی نظر عمل پہ اور اپنی نظروں کو تھوڑا چینج کرنا ہوگا، اور گورنمنٹ آف دی ڈے کو، پولیٹی کو، انڈین پولیٹی کو بھی تھوڑا سمجھنا ہوگا کہ اس طرح کا خوف، اس طرح کا ڈر ان کے ذہن میں کیوں آ گیا ہے. اس کو دور کرنا چاہیے. جی آپ نے بالکل صحیح کہا کہ کہیں نہ کہیں دونوں ہی طرف سے اس کی ضرورت ہے، لیکن پھر سے بات اس پر آتی ہے کہ ڈس ایلیوژنمنٹ ہے جو پچھلے کچھ سال میں یا تو سوشل میڈیا کی وجہ سے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، یا وہ سچ میں بڑھا ہے. یہ ہم ٹھیک سے نہیں کہہ سکتے، شاید آپ زیادہ بتا سکیں، آپ کا تجربہ زیادہ ہے. کیا یہ ڈس ایلیوژنمنٹ کیونکہ بہت سے لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ مسلمز میں ڈیموکریسی کو لے کر ہمیشہ سے ایک نیگیٹیوٹی پائی جاتی ہے، یہ عام طور پہ سامنے والا طبقہ عام طور پر یہ الزام لگاتا ہے. دوسری طرف کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ایسے نیریٹو زیادہ دکھائی دے رہے ہیں. تو کیا مسلمز میں ڈیموکریسی کو لے کر کچھ ڈس ایلیوژنمنٹ آپ کی نظر میں ہے؟ آپ کو ایسا کبھی لگا ہے؟ دیکھیے، جو باتیں ہم نے ابھی کی اور آپ نے کہیں بالکل بجا ہیں. ڈیموکریسی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کچھ چیزوں پہ مبنی ہوتا ہے، جیسے کانسٹیٹیوشن، ہمارا جو سمویدھان ہے، جو ڈاکٹر امبیڈکر کا، باقی لیڈران کا بنایا ہوا ہے. امبیڈکر صاحب کہتے تھے ڈیموکریسی از ناٹ میئرلی اے فارم آف گورنمنٹ بٹ اٹ از اے وے آف لائف. وہ یہ کہتے تھے، ایک یونٹی ان ڈائیورسٹی کا کنسیپٹ انہوں نے دیا تھا. ہم پاکستان نہیں ہیں بھائی، میں صاف لفظوں میں بول رہا ہوں. پاکستان میں یہ باتیں شاید چل جائیں گی کہ وہاں فوج جو ہے وہ ڈیموکریسی پر ہمیشہ حاوی رہی ہے، اور ہم اس بات کا فخر محسوس کرتے ہیں ہندوستان میں کہ ہم نے ڈیموکریٹک آئیڈیلز کو جو آزادی کے بعد سے چلے ہیں وہ آج تک چلے ہیں. خامیاں تھوڑی بہت ہو سکتی ہیں، کمیاں ہو سکتی ہیں، لیکن ان خامیوں کو بھرا جا سکتا ہے. اور جو شک و شبہات کی ایک چھوٹی سی دیوار یا چھوٹا سا ایک شائبہ دماغ میں آ رہا ہے، وہ شاید دور ہو جائے گا. اور ایک ہیومینٹی اور مین کائنڈ کے ساتھ ساتھ مذہب کی جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ ہندوستانی ڈیموکریٹک سسٹم سے بہت اچھے طریقے سے الائنڈ ہوتی ہیں. مدعا کہیں نہ کہیں یہ بھی آتا ہے اس سے کہ ہوتا یہ ہے کہ عام طور پہ جیسے ہی ڈیموکریسی لفظ آتا ہے، لوک تنتر کی بات آتی ہے، تو پہلی چیز خاص طور پہ یوتھ میں، مسلم یوتھ میں تو خاص طور سے اس کا مطلب صرف ایک ہوتا ہے کہ ہمارے ایم ایل اے کتنے ہیں، ہمارے ایم پی کتنے ہیں. یعنی کہ الیکٹورل پالیٹکس کو ہی وہ ڈیموکریسی سے اکویٹ کر دیتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ ایک بہت بڑی پریشانی ہے، شاید آپ اس پر اصلاح فرما پائیں کہ یہ دو الگ چیزیں ہیں. دوسرا، جو ڈیموکریٹک اسٹرکچر کے جو باقی چیزیں ہیں، باقی پلرز ہیں، باقی لیئرز ہیں، جیسے جوڈیشری ہے، جیسے گورنمنٹ سروسز ہوتی ہیں، الگ الگ سول سرونٹس ہوتے ہیں، پوری بیوروکریسی ہوتی ہے، اور لوکل لیول گورنمنٹس ہوتی ہیں، یہ سب بھی کہیں نہ کہیں ڈیموکریسی کا ہی پارٹ ہے، اور یہ ڈیموکریٹک اسٹرکچر کی وجہ سے ہی ہمیں ملا ہے. کس طریقے سے دیکھا جائے، کیونکہ جب بھی آرگومنٹ آتا ہے تو یوتھ اس آرگومنٹ کے ساتھ آتا ہے کہ پچھلے لگ بھگ 20-25 سال میں دھیرے دھیرے مسلمز لیجسلیٹو اسمبلیز میں، چاہے وہ سینٹرل ہوں چاہے اسٹیٹ کی ہوں، وہاں پر دھیرے دھیرے گھٹ رہے ہیں، یہاں تک کہ منسٹیریل پوزیشنز میں بھی کم ہو رہے ہیں. یہ ایک ڈیٹا ہے. تو ایسے میں انہیں لگتا ہے کہ ڈیموکریسی میں ان کی جگہ کم ہو رہی ہے. آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، بہت صحیح کہا آپ نے، اور اس کا جواب تو بس یہ ہوگا کہ ڈیموکریسی کو اگر ہم صرف ایم ایل اے اور ایم پی کے گنتی سے کریں گے تو شاید ہماری کمی ہوگی، اور ڈیموکریسی کا صحیح مطلب نہیں ہوگا. ڈیموکریسی تو شروع ہوتی ہے دھراتل سے، زمین سے، گرام پنچایت سے، مکھیا کے اس سے، سول سوسائٹی سے جو نیچے بنی ہے، بلاک ڈیولپمنٹ کمیٹی سے. اور سب سے بڑی بات کہ سول سروس میں کتنے لوگ آتے ہیں، چونکہ ڈیموکریسی کو
چلانے میں جو سب سے زیادہ افیکٹو ہوں گے وہ سول سرونٹس ہی ہوں گے، وہ امپلیمنٹ کریں گے پالیسی آف دا ڈے کو. تو مجھے یاد ہے جب ہم لوگ سول سرونٹ کے ایگزام دے کے آئے تھے تو ہم لوگ شاید 12 یا 13 یا 14 آتے تھے سال میں. آج کے دن جہاں تک مجھے لگتا ہے، اندازہ ہے مجھے 35 سے 40 لوگ شاید اس سے آگے پیچھے آتے ہیں. یہ بڑی تعداد ہے بھائی. تو جب ایک طرف اگر ہو سکتا ہے، آپ نے کہا کہ ایم ایل اے اور ایم پی کا شاید تعداد تھوڑی گھٹی ہے، تو سول سرونٹ کی تعداد تو بڑی ہے. یہ بڑی ہے. تو یہ ڈیموکریسی میں تو ہو رہا ہے. اس کے لیے کوئی فوجی اقتدار یا کوئی ڈکٹیٹرشپ تو نہیں ہے. جو جوڈیشری میں بھی بڑھ رہے ہیں، جوڈیشری میں کافی لوگ آ رہے ہیں، اور ہماری بچیاں آ رہی ہیں جو جوڈیشل میجسٹریٹ بن رہی ہیں. تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ڈیموکریٹک پروسیس میں کوئی ایسی امپیڈیمنٹ نہیں ہے. یہ ہمارے ذہن کا ایک کونا ہے جہاں پر ہم یہ سوچ لیں کہ صاحب ہم مسلمان ہیں اس لیے ہم کو ڈیموکریسی سے تھوڑا فائدہ نہیں مل رہا ہے. فائدہ پورا مل رہا ہے. آپ اٹھا کے دیکھ لیں، کہیں بھی آپ دیکھ لیں کہ صاحب تعلیم میں کیا اضافہ ہو رہا ہے. ہمارے پی ایچ ڈیز کو دیکھ لیں، ہمارے ایم ایز کو دیکھ لیں، ہمارے ڈاکٹرز انجینئرز کو دیکھ لیں جو پڑھ رہے ہیں. یہ سب اسی سسٹم کے تو پارٹ بن رہے ہیں. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ڈیموکریسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اس کے ستون ہیں، جو انسٹیٹیوشنز آف ڈیموکریسی ہیں، جیسے کورٹس ہیں، جوڈیشل ہیں، سول کورٹس ہیں، آف کورس لیجسلیٹو اسمبلی اور پارلیمنٹ بھی اس کے بہت امپورٹنٹ رکن ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے. ساتھ ساتھ میں جو سول سرونٹ کی بیوروکریسی ہے، ان میں مسلمانوں کا کچھ داخلہ ہے. مسلمان ٹھیک سے جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں، یہ عیاں ہو جائے گا ساری رپورٹوں سے. آخر آج کے دن 15 یا 16% ہماری آبادی ہے، آگے پیچھے کچھ بھی 200 ملین کے قریب تو ہوں گے ہی ہوں گے، میرے خیال سے ہوں گے ہی ہوں گے. تو اتنی بڑی تعداد کو کیا لگتا ہے کہ ڈیموکریسی میں کوئی ٹھیل دے گا پیچھے؟ کیوں ٹھیلے گا؟ کمیاں کہاں ہیں؟ کمیاں ہیں ایڈوکیشن میں، جاننے میں. کمیاں ہیں ہماری جو بچیاں ہیں ان کو آگے لے جانے میں، تعلیم میں. ان کو نہ صرف گھر میں شادی کرا کر کے بچہ پیدا کرنے میں ہم لگا دیں تو وہ نہیں ہوگا پرپس سر. ان کا پرپس سر تب ہوگا جب ان کو شانہ بشانہ لوگوں کے ساتھ آگے لے جایا جائے، جب ان کو معلومات ملیں گی پارلیمنٹ کے بارے میں، اسمبلی کے بارے میں. آپ یقین مانیے، میرے کئی رشتہ دار ہیں جو مکھیا کے الیکشن لڑے ہیں بہار میں، وہ آج کے دن آگے بھی جا رہے ہیں. تو شروعات تو کریں گے آپ. جی بالکل، آپ نے صحیح کہا کہ کہیں نہ کہیں کچھ کمیاں اپنی طرف بھی ہیں، کچھ کمیاں سامنے بھی ہوتی ہیں، اور انسان کو پہلے اپنی طرف بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ کتنا خود مختار ہے، انڈیپینڈنٹ ہے. تو یہ بات. ایک اور چیز جو عام طور پہ ڈیموکریسی کے پارٹ کے طور پر ہوتی ہے اور جسے دونوں طرف سے الزام کے طور پر عائد کیا جاتا ہے، وہ گھیٹوائزیشن کی پرابلم، یعنی کہ اپنی بستیوں میں مسلمان الگ بستے ہیں اور ہندوؤں کی بستیاں الگ ہیں. ہندوستان میں ویسے تو یہاں پر شاید کاسٹ کی بھی بستیاں الگ ہیں، لیکن جو مسلم گھیٹوز کی پرابلم ہے وہ ایک الگ طریقے کی پرابلم ہے. اسے سامنے سے ہندو رائٹ ونگ بھی خاص طور پہ مسلمانوں پر عائد کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ دیکھیے آپ لوگ صرف اپنے علاقے میں رہتے ہیں، ہمارے ساتھ نہیں رہتے ہیں، مل جل کر نہیں رہتے ہیں. اور مسلمز کہتے ہیں کہ ہمیں آپ اپنے یہاں داخلہ نہیں دیتے ہیں، اس وجہ سے ایسا ہوتا ہے. جو بھی وجہ ہو، لیکن ساری رپورٹس یہ کہتی ہیں کہ مسلم گھیٹوز چاہے وہ دلی میں ہو چاہے کسی اور شہر میں ہو، عام طور پر پچھڑے ہوئے ہوتے ہیں. وہاں پہ سیوک کمیونٹیز کی کمی ہوتی ہے، وہاں پر ایجوکیشن کے ایونیوز کی کمی ہوتی ہے، وہاں پر گندگی ہوتی ہے، اور یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. تو گھیٹوائزیشن کی پرابلم جو ہے ایک ڈیموکریٹک اسٹرکچر میں، جب ہم ڈیموکریسی کی بات کر رہے ہیں، سب برابر ہیں، تو کیوں ایسا ہے کہ مسلم گھیٹوز یا مسلم محلے جسے ہم عام لفظ کہیں تو وہ پچھڑے ہوئے نظر آتے ہیں باقی سب کے مقابلے؟ دیکھیے، گیٹوائزیشن تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور ہر صوبے میں، ہر جگہ، بڑے بڑے شہروں میں بھی آپ کو دکھائی پڑے گا، کہنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جیسا آپ نے خود کہا اور جیسا میں خود محسوس کر رہا ہوں کہ یہ دونوں طرف سے ہوا ہے. اس لیے ہوا ہے جب تک ایک انسیکیورٹی نہ آ جائے. انسیکیورٹی جو آ جاتی ہے، ایک مجھے مولانا آزاد کا ایک قول یاد آتا ہے، میں بڑی صاف گوئی سے ان کا کہتا ہوں کہ Muslims were foolish to feel insecure in this country, and the Hindus were greater fools to make them insecure about this country. پتہ نہیں وہ سچ تھا یا غلط تھا، پر سنا ہے میں نے، یہ قول تھا. تو اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ صاحب کس نے کس کو مجبور کر دیا. کیا مسلمان لوگوں کو یہ لگنے لگا، مائنورٹیز کو، کہ صاحب ہم ایک علاقے میں رہیں گے تو ہمارا کھانا پینا، کلچر، نماز، جو کچھ بھی ہے، بچیوں کی پردگی اور سب کچھ وہ ایک محفوظ رہے گا. اور کیا جو نان مسلمس ہیں ان کو لگا کہ ارے صاحب یہ تو پتہ نہیں کہاں کس دنیا میں رہ رہے ہیں، ہماری ڈیولپمنٹ سے، ہمارے آگے نکلنے سے ملک کے یہ پیچھے رہ رہے ہیں. تو دونوں باتیں سچ ہیں.
تو ہونا یہ چاہیے کہ گیٹوائزیشن تو بالکل بند ہونا چاہیے. اس کے لیے زیادہ ذمہ داری جو ہے وہ میجورٹی کمیونٹی پہ جاتی ہے کہ وہ انسیکیور کر کے ان کو آنے دیں. انکلوسو گروتھ، افرمیٹیو ایکشن، یہ چیزیں جب تک نہیں ہوگی، اور یہ چیز ریلیجن پہ بیس نہیں ہوگی، یہ چیز ہوگی اکنامک ریزنز پہ بیس، سوشل کازز پہ بیس، پڑھائی پہ بیس، تعلیم پہ بیس، تو اپنے آپ بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اور شاید مائنورٹیز کو یہ لگنے لگے گا کہ سب ہم ہندوستان میں کہیں بھی رہیں ہم سیف رہیں گے. نہیں، عام طور پر ایک الزام اور آتا ہے جو مطلب سامنے والی کمیونٹی سے، میجورٹی کمیونٹی سے آنا شروع ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ مسلمس کو ہم اپنے ساتھ اس لیے رکھنے سے تھوڑا ہچکتے ہیں کیونکہ تھوڑا گندا ہو کر رہتے ہیں، ادھر ادھر مطلب گندگی کرتے ہیں، اور اس کے ریزن کے طور پر وہ مسلم گھیٹوں کو ہی آرگیومنٹ بناتے ہیں کہ مسلم گھیٹوں زیادہ گندے ہوتے ہیں. تو وہ گندے کیوں ہوتے ہیں؟ مسلم سائڈ یہ کہتی ہے کہ ایسا اس وجہ سے ہے کیونکہ میونسپل کارپوریشنز وغیرہ ہم پر دھیان نہیں دے رہی ہے، جبکہ دوسرا ایک آرگیومنٹ یہ بھی ہے کہ آپ اپنے علاقے کو خود بھی صاف کروا سکتے ہیں، امیر لوگ ہیں، ایسے بہت علاقے ہیں جہاں پہ بہت امیر لوگ رہتے ہیں تب بھی وہ جگہ گندی ہے. تو ایسے میں یہ جو آرگیومنٹ ہے کہ مسلمانوں کا کلچر جو ہے وہ گندگی کی طرف ہے، اپنے علاقے کو اس طریقے کا بنانے کی طرف ہے کہ باقی لوگ ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، آپ اس سے کیسے پار پاتے ہیں؟ دیکھیے، اسلام کا جو ایک بیسک ٹینٹ ہے جس کو ہم لوگ سب جانتے ہیں وہ صفائی ہے. جی بالکل. اور سنجیدگی ہے. تو صفائی کے لیے تو نبی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے، خلفائے راشدین کے وقت سے، جیسے جیسے تہذیب و تمدن ہمارے یہاں آتا گیا، بڑھتے گئے، کہا گیا کہ صاحب گھروں کو صاف رکھو، اپنے جسم کو صاف رکھو، اپنے کپڑوں کو صاف رکھو، سادہ رکھو، کوئی بہت بڑی وڈمبنا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سادہ رکھو لیکن اچھا رکھو. تو جب اسلام مذہب، اسلام دھرم یہ کہتا ہے کہ صاحب صفائی اور ستھرائی پہ اور ہائیجین پر اتنا زور دیا جائے، تو یہ کہنا کہ صاحب مسلمان گندے رہتے ہیں میرے خیال سے تھوڑا زیادتی ہے. نہیں، لیکن مسلمان یہاں پر ابھی اسلام نہیں، میں اس پہ آ رہا ہوں، میں اس پہ آ رہا ہوں. ہوا یہ ہے کہ کھانا پینا ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں دھیان دینا چاہیے کہ ہمیں سب جہاں بھی ہم رہیں اپنے جو ہمارے نیبرز ہیں ان کے ساتھ مل جل کے رہیں. اگر ان کو کسی بات سے تکلیف ہوتی ہے، چاہے وہ کچھ کھانے کا چیز ہو یا کچھ ایسی آواز ہو یا زوردار کوئی نوائز ہو جس سے وہ گھبرا جائیں، تو میرے خیال سے یہ مسلمانوں کو لازم ہے ان کے اوپر کہ ان کی یہ جو فکر ہے، ان کا جو ڈر ہے اس کو دور کر دیں. ہاں، یہ تو اصل میں دیکھا جائے تو یہ دین کا حصہ بھی ہے کہ آپ سامنے والے کسی انسان کو ان ایزی فیل نہ کرائیں. تو یہ تو دین کا حصہ ہے، میرے خیال سے آپ نے بالکل صحیح فرمایا. لیکن اسی کے ساتھ ایک اور پریشانی شروع ہوتی ہے جب گھیٹوائزیشن ہوتا ہے. اسی کے ساتھ ہمارا ڈیموکریسی کا پہلا کوسچن واپس جڑتا ہے. سوال یہ ہے کہ جب گھیٹوائزیشن ہوتا ہے تو محلے بھی بٹے ہوتے ہیں، اور پریکٹیکل الیکٹورل پالیٹکس کے اندر پھر یہ شروع ہوتا ہے کہ اس علاقے سے ایک پرٹیکولر پارٹی یا کینڈیڈیٹ اگر ووٹ نہیں پاتی ہے تو وہ وہاں پر کام بھی زیادہ نہیں کرائے گی، اور ایک پرٹیکولر علاقے میں اگر اسے زیادہ ووٹ ملتا ہے تو وہ وہاں پر زیادہ کام کراتی ہے. اور کیونکہ اب گھیٹوز کمیونٹی بیسڈ ہو رہے ہیں تو کمیونٹی پر ڈائریکٹ اثر پڑتا ہے اس کا. ایسے میں آپ سمجھ رہے ہیں شاید میرا اشارہ کس طرف ہے. تو اس وجہ سے مطلب یہ ایک بہت عجیب سی بات ہے، اسے ووٹ بینک پالیٹکس کے طور پہ آج کل دیکھا جاتا ہے. تو اس چیز کو ڈیموکریسی میں کیسے اس سے پار پایا جائے؟ کیونکہ گھیٹوائزیشن اگر ہم ختم کرنے کی بھی بات کریں تو شاید وہ ایک لمبا عرصہ لے گا، اور اتنا انتظار کم سے کم ڈیموکریسی میں اس چیز کو فکس کرنے کا شاید بہت مشکل ہے. دیکھیے، اس کا جو مجھے ایک سہل سیدھا راستہ دکھتا ہے، آف کورس وقت لگے گا، جو آپ نے صحیح کہا، انکلوسیو گروتھ. انکلوسیو گروتھ میں مذہب بیچ میں نہیں آئے گا. کوئی ضروری نہیں ہے، میں صاف لفظوں میں بولتا ہوں، کہ ایک گیٹو سے صرف مسلمان ایم پی یا ایم ایل اے کھڑا ہو اور وہی اسی کو جتایا جائے، یا ہم ساری کی ساری بات کہہ دیں کہ بھائی یہ رہے گا تبھی ہم سیف ہیں. یہ کہاں گارنٹی دی ہوئی ہے، کہاں لکھا ہوا ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی غیر مسلم ہو جو زیادہ بہتر کام کر کے دکھا دے ہمارے لیے، جو ہماری آئیڈینٹی کو زیادہ اچھے سے برقرار رکھے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنی نیشنل یونٹی کو برقرار رکھ رہے ہیں کہ نہیں، اور نیشنل یونٹی کے ساتھ ساتھ افرمیٹیو ایکشن ہمیں مل رہا ہے گورنمنٹ سے، ہم کر رہے ہیں، ہمیں انکلوسیو گروتھ کا موقع مل رہا ہے. ہمیں اپنے دیکھیے، مسلمانوں میں جو سب سے بڑی کمی آج کے دن ہے، جو سچر کمیٹی نے بھی بتایا، کئی کمیٹیوں نے بتایا کہ صاحب ہم کئی مطلب کمیونٹی سے بہت پیچھے ہیں اور ہر چیز میں پیچھے ہیں. تو ان کمیوں کو تو پہلے دور کریں، اور ان کمیوں کو دور کرنے کے لیے دیکھیے، میرا ایک تجربہ یہ بھی تھا کہ میں نے مائنورٹی افیئرس منسٹری جب بنائی گئی تھی 2006 میں، تو میں اس کا پہلا ڈائریکٹر اوقاف تھا. میں نے 3 منسٹروں کے ساتھ کام کیا ہے،
اور میں نے ایک پلورلسٹک انکلوسو انڈیا کی جو بنیاد کیا رکھی جائے گی اس کو آگے بڑھانے کا جو کام ہے اس میں میں نے بھرپور پارٹیسپیشن کیا تھا. اور مجھے فخر ہے یہ کہتے ہوئے کہ اس منسٹری کے جو سیکریٹری تھے, وہ جو ہمارے کولیگز تھے, وہ سب غیر مسلم تھے. وقت امینڈمنٹ تک ہم لوگوں نے کرایا تھا. ان لوگوں نے پوری عزت کے ساتھ, پورا انکلوسو ایٹیچیوڈ کے ساتھ, مطلب ہمیں کہیں پیٹرونیج کا فیل نہیں ہوا, لیکن انہوں نے ہر چیز کا موقع دیا تھا. ہر چیز کا موقع دیا. اب یہ بات آتی ہے کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ ہندوز اور مسلمز یہ نہ سوچیں کہ ہمارا نیتا ہندو ہو کہ مسلمان ہو, اور یہ اس کے بہت سارے اگزامپلس ویسے ہیں لیکن بہت زیادہ نہیں ہیں. کچھ ایسی سیٹس ہیں جہاں پر آپ کمیونٹی کے باہر جا کر جیتتے ہیں, لیکن ہندوستان میں الیکٹورل پالیٹکس بدقسمتی سے اب ایسی ہی ہے. لیکن اس کے بیچ ایک چیز ہے جو آپ نے کہا, ڈیموکریسی کا ایک امپورٹنٹ پلر ہے جوڈیشری, اور دوسرا امپورٹنٹ پلر ہے سول سروسز, اور بھی امپورٹنٹ پلر ہوتا ہے جیسے آپ کے جرنلزم ہوتا ہے, باقی چیزیں ہیں. تو اس میں ابھی آپ خود ایک سول سرونٹ رہے ہیں. مسلمان سول سروسز میں ٹھیک ہے ابھی پہلے سے بڑھے ہیں, شاید 4 سے 5% آنے لگے ہیں, لیکن تب بھی وہ ان کی اگر پاپولیشن کی پرسنٹیج دیکھی جائے جو 14% لاسٹ سینسس میں تھی, اس کے آس پاس ابھی بھی نہیں ہے. تو ایسے میں کیا چیزیں کی جائیں, اور یہ صرف سول سروسز کا سوال نہیں ہے, باقی جابس کا بھی ہے, کہ ان کا جو ریپرزنٹیشن ہے, چلیے ٹھیک ہے یہ تو الیکشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ الیکٹرز کسے چنتے ہیں, لیکن یہ چیزیں تو کافی حد تک میرٹ ڈیولپ کرانے پر ہے جو کہ کمیونٹی خود سے کرا سکتی ہے. تو اس کو کیسے کیا جائے؟ دیکھیے, آپ نے ابھی اسی میں جواب ہے جو آپ نے کہا کہ میرٹ ڈیولپ کرایا جائے. 100% میں اس سے سہمت ہوں کہ جب تک میرٹ نہیں آئے گا, جب تک میریٹوکریسی نہیں آئے گی, چاہے پورے ملک میں آئے, صوبوں میں آئے, اور ہمارے اندر بھی آئے, ہمارے قوموں میں بھی آئے, ہمارے لوگوں میں بھی آئے, میریٹوکریسی کے بنا ہم کہاں اوپر جا سکتے ہیں؟ ریزرویشن کے بیسس پہ جائیں گے, کتنے دن جائیں گے اور کہاں جائیں گے؟ ہمارے اندر جو ہنر ہے, ہمارے قوم کے بچوں میں جو ہنر ہے, کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ کتابوں پڑھ کے ہنر آتی ہے. ان کے اندر صنعت کاری ہو سکتی ہے, جس کی بڑی ڈیمانڈ ہے آج کل باہر دنیا میں. ان کے اندر کرافٹسمین شپ ہو سکتی ہے, ان کے اندر ایمبرائڈری کا کام ہو سکتا ہے, ان کے اندر تعلیم ہو سکتی ہے. آپ ان چیزوں کو جب لے کے چلیں گے, میں نے ان منسٹریوں میں کام کیا ہے, میں نے ان جگہوں میں کام کیا ہے جہاں پر ان چیزوں کی بڑی قدر کی گئی ہے, الگ الگ منسٹری میں اور الگ الگ صوبوں میں, ملک کے باہر بھی میں نے دیکھا ہے. تو ان چیزوں کو جب آپ بڑھاوا دے کے چلیں گے تو اپنے آپ گیٹو کی جو مینٹیلٹی ہے وہ تھوڑی کم ہوتی جائے گی, اور جو ڈر بنا ہوا ہے کہ صاحب ہمیں میجورٹی کمیونٹی سے ڈر ہے, وہ ہمیں ایکسیپٹ نہیں کریں گے, وہ ڈر بھی کم ہوتا جائے گا. لیکن میجورٹی کمیونٹی کی بھی بھرپور ذمہ داری ہے کہ ان کے کھلے ہاتھوں سے ان کو ویلکم کریں, ان کو بلائیں, ان کو موقع دیں. وقت لگے گا کیونکہ وہ پیچھے ہیں, بہت پچھڑے ہوئے ہیں, ان کو وقت لگے گا, تو اتنا پیشنس رکھیں کہ ان کے ساتھ وہ آگے چلیں, ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھیں اور کہیں کہ لو بھائی تم بھی چلو, تمہارا ملک ہے اور ہمارا ملک ہے, یہ تو ہمارا ملک ہے, انکلوسو گروتھ ہے یہاں پہ. تو ہم جب اپنے ملک سے وفادار ہیں, ہم جب اپنے یونٹی میں وفاداری رکھتے ہیں, تو ہمیں نہیں لگتا ہے کہ ہمیں کوئی بہت بڑی دقت آنے والی ہے اگر ہم گیٹو مینٹلٹی سے باہر نکلنے کی کوشش کریں اور ہمیں ایکسیپٹ کیا جائے باہر میں. ہماری صنعت کو, ہماری تعلیم کو, ہمارے اخلاق کو بڑھانا بہت ضروری ہے, کیونکہ اسلام میں اخلاق پر بہت زیادہ دھیان ہے. ہمارے نماز یا ہمارا روزہ یا ہمارا حج, یہ ہمارے دائرے تک رہے گا. جب ہم باہر نکلیں گے تو حاجی صاحب ضرور کہے جا سکتے ہیں, نمازی بھی کہے جا سکتے ہیں, لیکن اگر اخلاق اچھا ہے تو وہ کہے جائیں گے لو بھائی ان کا اخلاق ایسا ہے کہ صاحب یہ تو دنیا گرویدہ ہے ان کے پیچھے. جو ہمارے نبی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے, جو کیا ہے, ان کی حدیث اگر ہم پڑھیں, اخلاق کو اگر ہم مضبوط کرتے جائیں, وہ اخلاق آپ کے لیے کئی جنگیں جیت لے گا اور آپ کو کئی آگے لے جائے گا. آپ نے بالکل صحیح بات کہی کہ ہمیں اپنی میرٹ بڑھانی ہے ہر چیز میں, چاہے وہ تعلیم ہو, چاہے کوئی اور ایسا کام ہو جو ہاتھ سے کیا جاتا ہے, اور کوئی ہنر ہو. لیکن دوسری طرف پھر سے ہم واپس مسلم یوتھ کے پاس جائیں گے جو ڈس ایلیوژنڈ ہے. اب وہ ڈس ایلیوژنڈ ہے, اور ایسے نیریٹیوز آپ دیکھنے کو ملتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم کچھ کریں گے بھی کسی اور علاقے میں اپنے گھیٹوں کے باہر نکل کر, مان لیجیے ہم دکان کریں گے یا ہم کوئی اور ایسا ہنر کا کام کریں گے, تو ہمیں ایک طریقے سے یا تو بائیکاٹ ہی جھیلنا پڑے گا یا پھر ہم سے لوگ دوری اختیار کرتے ہیں. اس بارے میں اس پرٹیکولر کمنٹ کو آپ کتنا صحیح یا غلط مانتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ ایسا سچ میں عام ہے, یا یہ کوئی اکا دکا واردات تو ہو جاتی ہے ورنہ نہیں ہے؟ دیکھیے, یہ ایک میں کیا کہہ سکتا ہوں, میں یہی کہہ سکتا ہوں اس بات پہ کہ یہ ایک ایلیوژن بھی ہو سکتا ہے.
یہ ایک شائبہ ہے جو ہمارے دماغ میں گھس گیا ہے کہ صاحب، اب میں آپ کو بتاتا ہوں، چھوٹی سی اگزامپل بھی دیتا ہوں. 2-3 سال پہلے میں انڈیا گیٹ میں گیا تھا، چونکہ منسٹری آف مائنورٹی افیئر سے میرا لگاؤ آج بھی ہے، میں جاتا رہتا ہوں اس منسٹری میں. تو وہاں میں نے ہنر ہاٹ کا کنسیپٹ دیکھا تھا، جو پرانے منسٹر صاحب نے، شاید نقوی صاحب نے لگایا تھا. ہنر ہاٹ میں نے دیکھا اتنا اچھا انتظام میں نے دیکھا، اور شاید ہمارے آنریبل پرائم منسٹر بھی گئے تھے وہاں، جہاں مجھے یاد آتا ہے. تو ہنر ہاٹ میں کیا تھا، وہاں کون سی ایسی مذہب کی ریسٹرکشن تھی؟ انکلوسیو تھا سب کچھ. جس آدمی میں جو ہنر ہے اور جس ہنر میں وہ پکا ہے، جس چیز کو وہ لے کے آگے جا سکتا ہے، اس کا پورا کا پورا ڈسپلے ہوا تھا. تو ہنر ہاٹ میں جب یہ چیز ہو سکتی ہے تو یہ اسٹیٹ لیول اور نیشنل لیول پر ایک ایڈمنسٹریشن کو ساتھ لے کے، گورنمنٹ کو ساتھ لے کے کیوں نہیں ہو سکتی؟ ضرور ہو سکتی. یہ چیز تو شاید میں اگر اپنا ایک ایکسپیرینس آپ کو بتاؤں، ہم سب لوگ جو دلی میں رہتے ہیں وہ دلی ہاٹ ضرور جانتے ہیں، اور دلی میں مہنگی جگہ مانی جاتی ہے شاپنگ کے لیے. تو اگر آپ وہاں جائیں تو وہاں پہ دستکار ہوتے ہیں جو اپنا سامان بیچتے ہیں، تو اس کا جو انکلوزیو ہے، اس کا جو انکلوزیو سینس ہے، وہ آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا کہ اس میں آپ کو مسلم زیادہ نظر آتے ہیں، جو کہ دلی کے امیر لوگوں کو مہنگا سامان بیچنے کے لیے وہ جگہ مشہور ہے. تو وہاں پر انہی کی دکانیں چل رہی ہیں، اور وہ سرکاری مدد سے چل رہی ہیں. سرکار نے ایک سسٹم بنایا ہے، آپ اس کے بارے میں بہتر بتا پائیں گے کہ دلی ہاٹ کا بیسک کانسیپٹ کیا ہے اور کس طریقے سے وہ اور بھی جگہ اب جنپت پر بھی ہے. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں، آپ نے صحیح کہا کہ شاید یہ اتنا نہیں ہے زمین پر جتنا ہمیں بتایا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر. لیکن اسی کے ساتھ پھر سے واپس اس چیز پر آتے ہیں کہ ڈیموکریسی کے اندر بہت ساری چیزوں کے ساتھ کہیں نہ کہیں ایک اور چیز جڑتی ہے، جسے کہتے ہیں اکنامک ایونیوز. اکنامک ایونیوز میں بہت بار مسلمز اس آرگومنٹ کے ساتھ اترتے ہیں کہ ہم لوگوں کو جب ہم کوئی نیا بزنس شروع کرتے ہیں تو سرکاری مدد یا اس طریقے کی بینکس کی مدد وغیرہ میں پریشانی ہوتی ہے. آپ اس سے کتنا ایگری کر رہے ہیں؟ دیکھیے، ایسا ہے کہ بینکس جو ہیں ہمارے، وہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ڈسکریمنیشن کرتے ہیں مذہب کے بیسس پہ یا کچھ کرتے ہیں. ہاں، وہ کچھ قاعدے قانون مانتے ہیں، کچھ ڈاکومنٹس مانتے ہیں. اگر وہ ڈاکومنٹس ہمارے پاس ہیں، اگر ہمارے پاس بیک گراؤنڈ تیار ہے اور ٹھیک سے ہم پروجیکٹ کر رہے ہیں، تو میرے خیال سے بینک لون دینے میں پیچھے نہیں رہیں گے. اور اس بنا پہ کہ کوئی مائنورٹی کا آدمی ہے یا میجورٹی کا آدمی ہے، اس پر ڈسکریمنیشن. دیکھیے، میں تو سول سرونٹ 32 سال رہا، اور میں نے کئی جگہ ایسی جگہ کام کیا ہے. اٹاری واگا پر پاکستان بارڈر بھی سنبھالا ہے، نیپال میں ڈپلومیٹ بھی رہا ہوں، میں مائنورٹی افیئرس میں بھی رہا ہوں، دلی میں بھی رہا ہوں، کسٹمز میں اور سول سرونٹ میں، اور سارے بارڈر اسٹیٹس کو میں نے دیکھا ہے. سارے جو بارڈر کے ملک ہیں ہمارے، وہاں میں نے دورہ کیا ہے. مجھے کہیں پر بھی یہ اپنے بیوروکریسی میں نظر نہیں آیا تھا کہ وہاں کوئی ڈسکریمنیشن تھا. کہیں نہیں نظر آیا تھا، میں کھل کے بول سکتا ہوں. اور اس کا پارٹ بینک بھی تھا. سر ایک اور چیز جیسا کہ آپ نے کہا بیوروکریسی میں تھے، اور ہم شروع سے بات کر ہی رہے ہیں کہ آپ بیوروکریسی میں تھے. ایک اور پرابلم سوشل میڈیا پر نئے بچوں کے اندر، خاص طور پر جو ایکٹیوسٹ بن رہے ہیں ان کے بیچ، ہے کہ جیسے ہی کوئی آواز آتی ہے جو کہ سرکاری سسٹم کے قریب سے آتی ہے، جیسے آپ افسر تھے یا کوئی جج ہو یا پھر اور بھی اس طریقے سے کوئی منتری بھی ہو، تب بھی تو ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے اور بہت ہی ڈیروگیٹری، طنزیہ انداز ہوتا ہے. اسے کہا جاتا ہے سرکاری مسلمان ہے. تو یہ تو مطلب جو کہہ رہا ہے اس پہ بھروسہ نہیں کرنا ہے. تو یہ جو مینٹیلٹی آئی ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کو ایک طریقے سے ایک سرکاری پالیسیز کا فائدہ اٹھانے کی بات کرے، یا پھر یہ کہے کہ نہیں ایک راستہ ہے، یہ راستہ ہے، آپ ادھر چل سکتے ہیں، اسے سرکاری کہہ کر خارج کر دیا جاتا ہے. کیا یہ کچھ نیا کنسپٹ ہے سوشل میڈیا کے دور کا، یا آپ کے زمانے میں بہت پہلے بھی تھا کہ 70s 80s میں بھی رہا ہے؟ دیکھیے جناب، میں نے آپ سے کہا 32-35 سال کی نوکری کری. مجھے سرکاری مسلمان نہ سننے کا کبھی کوئی موقع ملا، اور نہ مجھے سرکاری مسلمان مانا گیا. میں اپنے ذاتی طور پہ کہہ سکتا ہوں، کام کیا میں نے. اب یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ جو پیرامیٹرز ہوتے ہیں آپ کو اسیس کرنے کے، ایز اے مسلم آفیسر یا ایز اے مائنورٹی آفیسر یا ایز اے مائنورٹی ایکٹیوسٹ یا ایز اے مائنورٹی جوڈیشل آفیسر، پارلیمنٹیرین، وہ زاویہ تھوڑا تیز ہوتا ہو. میں مانتا ہوں اس بات، اسے انکار نہیں کر سکتا. ہم لوگ کے وقت میں بھی رہا ہوگا، آج بھی ہوگا، بڑے پیمانے پہ ہوگا. لیکن اسکروٹنی اگر آپ کلیئر کر لیتے ہیں اچھا کام کر کے، انکلوسیو کام کر کے، سب کو ملا جلا کے کام کر کے، تو میرے خیال سے سرکاری مسلمان ہونے کا یہ جو لقب ہے وہ تو میں نے اپنے دور میں کبھی نہیں سنا بھائی. اب سنا ہے
अब वो कहाँ तक सच है कहाँ तक है, ये आज के दौर के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं सोशल वो मीडिया पर सोशल मीडिया पे है, सोशल मीडिया वो ज्यादा बेहतर बता सकेंगे। लेकिन ना मैंने कभी महसूस किया है और ना मेरे आसपास में मेरे वालिदैन भी सिविल सर्वेंट रहे, मेरे फादर भी एजुकेशनिस्ट और वो रहे, कभी मैंने ये लफ्ज घर पे नहीं सुना, कभी मैंने बाहर नहीं सुना। और एक मिला जुला कंसेप्ट था। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि कम्युनलिज्म नहीं था, उस वक्त भी था। मैं झारखंड का हूँ, रांची का हूँ, मैंने देखा है कम्युनल राइट्स वहाँ पे, देखा है अपनी आंख से। लेकिन वो स्पोरेडिक होता था फिर कंट्रोल भी हो जाता था, और उसका कोई आफ्टर इफेक्ट महीनों तक नहीं चलता था, खत्म हो जाती थी बात। अब शायद कोई राइट तो नहीं होता, लेकिन वो जहर शायद ज्यादा फैल गया है सोशल मीडिया के थ्रू। तो हमारी पहली जिम्मेदारी है कि सोशल मीडिया को हम जरा देखें कि भाई आप जो लिख रहे हो, फैला रहे हो, कितना फैक्ट है और कितना वो इल्यूजन है। इसीलिए हम सोशल मीडिया पर हैं, पॉडकास्ट लेकर आए हैं, ताकि लोगों को हम समझा सकें कि कुछ और भी बातें हैं, कुछ और भी आवाज हैं, कुछ सेन वॉइसेस हैं, जैसे कि आप और हम लोगों के बीच आए हैं। लेकिन आपका बहुत सारा वक्त ले लिया है मैंने और ऑडियंस का भी। लेकिन चलते चलते एक सवाल आपसे। हमारे शो का नाम है दीन और दुनिया, और आमतौर पर वैसे तो ये सभी के सामने सवाल होता है, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी के पास थोड़ा ज्यादा होता है कि दीन और दुनिया, इसको बैलेंस किया जाए ना किया जाए तो कैसे किया जाए। आपके सामने कभी ये डायलेमा आया है, या आपको कभी लगा है कि आपको बैलेंस करना मुश्किल हो रहा है, या आपको लगता है दीन और दुनिया अलग अलग आराम से चल जाती है? देखिए, जहाँ तक मुझे लगा है अपनी इस जिंदगी में जो मुझे अल्लाह ने दिया है, मुझे कभी कोई बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ी है। दीन अपनी जगह, मैंने अभी आपसे कहा ना कि बाहर जब निकलते हैं तो अखलाक सामने आता है, बाहर जब निकलते हैं तो पार्टी सामने आती है, हम नेबर्स के साथ कैसे करते हैं, हम हिंदुस्तान के बाकी लोगों के साथ कैसे रहते हैं, वो देखा जाता है। एक शेर याद आता है, शायद कोशिश करूंगा कि उस शेर के मैं तरफ से मैं कुछ बात कह सकूं कि जमी वालों को ये कहकर तुलू होता है हर सूरज, जमी वालों को ये कहकर तुलू होता है हर सूरज, उजाले बांट देने से उजाले कम नहीं होते। तो अगर हम उजाले बांटेंगे और लेंगे, बांटेंगे और शेयर करेंगे तो कम कहाँ होंगे। तो ये मेरे ख्याल से इसमें जवाब मैं कोशिश कर चुका हूँ कि शायद दे दूं, इसमें जवाब है। बेशक। बहुत बहुत शुक्रिया आपका महमूद साहब। आपने हमें बहुत कुछ बताया, अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू बताया, और ये बताया कि हिंदुस्तान में मुसलमान की जगह क्या है, और ओवरऑल एक इंक्लूसिव कल्चर के लिए हम क्या कर सकते हैं और कैसे आगे बढ़ सकते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है किसी भी मुल्क के लिए और हिंदुस्तान के लिए भी, कि लोग मिलजुल कर रहे हैं, उसमें आपसी जो तनाव जिसे हम बोलते हैं वो ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे पॉडकास्ट पर आए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आपने हमारा ये पॉडकास्ट देखा, ये सुना, और इसी के साथ हम अब आपसे विदा चाहेंगे। अगली बार फिर मिलेंगे दीन और दुनिया के एक और एपिसोड में। तब तक के लिए खुदा हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया।